ہم نے انسان کو لیسدار اور چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے انسان کا ڈھانچہ تیار کیا. اللہ نے فرمایا خلقت بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت فرشتوں کے سپرد نہ کی بلکہ بذات خود اسے تخلیق کے مراحل سے گزارا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی تصویر کشی کی. اللہ نے انسان کو پہلے ایک مورتی کی صورت میں ڈھالا، اس کے بعد ایک مقررہ مدت تک چھوڑے رکھا، یہاں تک کہ گیلی مٹی خشک ہو گئی اور اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، بدبو آنے لگی. پھر وہ کھنکھناتی مٹی میں بدل گئی اور آخرکار آگ پر پکی ہوئی مٹی یعنی فخار ٹھیکری کی صورت اختیار کر گئی جس سے مٹکے وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں. سیاہ مٹی کو ہما ان کہتے ہیں اور بدبودار کو مسنون کہتے ہیں اور کھنکھنا کر بولنے والی مٹی کو سلسال کہتے ہیں اور ٹھیکری کی طرح کی مٹی کو الفخار کہتے ہیں. مختلف آیات میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں. ہم نے تمہیں پیدا کیا اور پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی، اور یقیناً ہم نے انسان کو کھنکھناتی خشک مٹی سے پیدا کیا جو کہ بدبودار اور سیاہ گارے سے خشک ہوئی تھی. اللہ نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا جو کہ ٹھیکری کی طرح تھی. ان تمام آیات کریمہ میں کوئی تناقض، تعارض اور اختلاف نہیں، اس لیے کہ ان مختلف آیات میں انسان کو اس کی تخلیق کے مختلف مراحل کی یاد دہانی کرائی گئی ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تخلیق کے عمل کا پہلا مرحلہ تراب تھا یعنی عام حالت والی خشک مٹی، پھر تین یعنی بھگوئی ہوئی مٹی، پھر لیسدار مٹی یعنی سلسال، پھر ٹھیکری کی طرح کی مٹی یعنی فخار. اور یہ کام جمعے کی آخری گھڑی میں کیا گیا، اور یہ دن اللہ کے لحاظ سے شمار ہونے والے دنوں میں سے ہمارے دنوں کی طرح نہ تھا. ہمارے اور اللہ کے دن مختلف ہیں. تخلیق آدم دراصل اللہ کا کرشمہ ہے. انسانوں کو ایک صورت عطا کی گئی. اس مرحلے کا تذکرہ بخاری اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے. اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور ان کا قد 60 ہاتھ یا 60 میٹر لمبا تھا. تمام جنتی لوگ اس قد آدم کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، اور اس وقت سے لے کر آج تک مخلوق کا قد کم ہوتا چلا آ رہا ہے. بعد والے لوگ گزشتہ زمانے کے لوگوں سے ہمیشہ چھوٹے قد کے ہوتے چلے آ رہے ہیں. بہرحال سب سے پہلے اور سب سے لمبے انسان آدم علیہ السلام تھے.